قرآن پاک کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، قل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، کہ جاننے والے اور نہ جاننے والے کیا برابر ہو سکتے ہیں؟ یعنی یہاں استفہام انکاری ہے، یعنی جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر نہیں ہو سکتے۔ علم کی فضیلت کا اندازہ ہم اس بات سے بخوبی لگا سکتے ہیں کہ قرآن پاک کی سب سے پہلی آیت یا سب سے پہلا ورڈ جو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر اترا وہ کیا لفظ تھا؟ اقرا، یعنی پڑھ۔ یہ اللہ کی طرف سے حکم تھا کہ پڑھ، پڑھنے کا، علم حاصل کرنے کا، اور تعلیم، تعلم، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کا بڑا مقام اور مرتبہ ہے۔ بلکہ تمام عبادات میں اگر ہم یہ کہیں کہ علم حاصل کرنا ایک افضل ترین عبادت ہے تو یہ بات غلط نہیں ہوگی۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، فرمایا فضل العالم علی العابد کفضلی علی ادناکم، کہ ایک عالم کی فضیلت ایک عابد پر ایسی ہے جیسے میری فضیلت تمہارے کسی ادنا پر۔ اور ایک حدیث کے لفظ ہیں، فرمایا کہ جاننے والے یعنی عالم کی فضیلت ایک عابد پر ایسی ہے جیسے 14ویں رات کے چاند کی فضیلت ستاروں کے اوپر۔ ہم جانتے ہیں کہ جب آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے تخلیق فرمایا اور اس کے بعد فرشتوں کو حکم دیا اسجدوا لآدم، کہ آدم کو سجدہ کرو، تو یہ وجہ فضیلت کیا تھی؟ حالانکہ فرشتوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت عبادت کی تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمانے کے بعد علم کی دولت عطا فرما دی۔ اس کو قرآن میں بیان بھی فرمایا، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا۔ جب فرشتوں نے یہ کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قال، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانے جا رہا ہوں، تو فرشتوں نے کہا کہ یہ زمین میں جا کر خون ریزیاں کرے گا، فساد کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے ہو۔ اور پھر آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ علم عطا فرمایا کہ جب فرشتوں سے ان کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے لا علمی کا اظہار کیا، کیونکہ ان کو نہیں سکھایا گیا تھا۔ اور حضرت آدم علیہ السلام نے تمام اشیاء کے اسماء بما علم، بما تمام تفصیلات کے بیان فرما دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ یہ سجدہ سجدہ تعظیمی تھا۔ قرآن پاک کے اندر ایک صورت ہے جو چیونٹی کے نام پر رکھی گئی ہے۔ یہ کس کے نام پر رکھی گئی ہے؟ چیونٹی۔ چیونٹی بظاہر بڑی حقیر سی چیز ہوتی ہے، لیکن اس کے نام پر پوری ایک صورت رکھی گئی ہے، سورۃ النمل۔ نمل کہتے ہیں چونٹی کو۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان کرتے ہیں کہ ان چیونٹیوں کے اندر ایک چیونٹی ایسی تھی جس کی وجہ سے سورت کا نام بھی چیونٹی کے نام پر رکھا گیا، اور اس چیونٹی کو ساری چیونٹیوں کا سردار بنا دیا گیا۔ جب اس نے یہ کہا قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون فتبسم ضاحکا من قولها۔ اس چیونٹی نے باقی چیونٹیوں کو مخاطب کر کے کہا کہ تم اپنی اپنی بلوں میں داخل ہو جاؤ کہ کہیں ایسا نہ ہو سلیمان علیہ السلام اور ان کا لشکر یہاں سے گزرے اور وہ تمہیں کچل کر رکھ دے، کیونکہ وہ جان بوجھ کر تمہیں نہیں کچلے گا۔ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، کہ ایسا نہ ہو کہ بے خبری کے اندر تم ان کے پاؤں کے نیچے کچلی جاؤ۔ تو امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اس چیونٹی کے اس علم کے سبب کہ اللہ کے نبی اور اس کا لشکر
جان بوجھ کر کسی چیونٹی کو بھی اپنے پاؤں کے نیچے نہیں کچلتا، تو اس علم کے سبب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیونٹی کو یہ فضیلت عطا فرمائی۔ ذات کی کیا ہے؟ چیونٹی، لیکن چیونٹیوں کے اندر اسے چیونٹیوں کا بھی سردار بنا دی اور اس کے نام پر ایک سورت بھی نازل کر دی۔ کتا جب شکار کرے، شکار کے لیے کتا کسی چیز کو مار کے لائے، اور اگر اسے سکھایا گیا ہے تو اس کا شرعی حکم کچھ اور ہے، اور اگر اسے نہیں سکھایا گیا تو اس کا حکم اور ہے۔ سدھایا ہوا جو کتا شکاری کتا ہے، اگر اس کو شکار کے لیے چھوڑا جائے اور وہ شکار کرے اور اس میں سے کچھ کھائے نہ، اگرچہ وہ مر بھی جائے تو وہ شکار حلال ہے۔ لیکن وہی کتا اگر سکھایا ہوا نہیں ہے، اس نے شکار کیا تو اس کا شکار حلال نہیں ہے۔ تو ہے کیا؟ کتا، لیکن سکھانے والے کا مقام الگ، سیکھنے والے کا مقام الگ ہو گیا، اور جو نہ سیکھا ہوا ہے، جو انٹرینڈ ہے، اس کا مقام الگ ہو گیا۔ تو یہ تو جانوروں کی چلے بات تھی، تو انسانوں کے اندر اللہ تبارک و تعالی جس کے پاس علم ہوتا ہے اس کو باقی لوگوں سے ممتاز کر دیتا ہے۔ اچھا، علم ایک ایسی دولت ہے کہ کسی بھی چیز کا علم ہو تو بہرحال وہ علم بندے کو عزت بخشتا ہے، اس علم کے سبب اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دنیا میں عزتیں عطا فرماتا ہے۔ کسی بھی شعبے کے اندر آپ دیکھ لیں، جو گاڑی کا اچھا مکینک ہوتا ہے، گاڑی بڑے اچھے طریقے سے ٹھیک کرتا ہے، گاڑی کے انجن، اس کے سارے پارٹس، اور ان کو صحیح مہارت کے ساتھ ٹھیک کرنے کا فن جانتا ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم یہاں سے وہ پنڈی اس کی ورکشاپ پہ گاڑی ٹھیک کرانے کے لیے لے کے جاتے ہیں، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ وہ اپنے فن کا ماہر ہے۔ تو ہر فن کے اندر ماہروں کی قدر ہے، جس کے پاس جتنا علم ہوگا اتنا زیادہ لوگوں کا اس کی طرف رجوع ہوگا۔ یہاں تک کہ کوئی بندہ اچھے بال کاٹتا ہے، ہم بہت ساری دکانیں چھوڑ کر اس بال کاٹنے والے کے پاس جاتے ہیں، یار وہ بڑے مہارت کے ساتھ بال کاٹتا ہے۔ اسی طرح کسی بھی شعبے کے اندر جو بندہ اپنے فن کے اندر ماہر ہوتا ہے، اس کے فن کے اوپر گرپ ہوتی ہے، اس کا مکمل علم اس کے پاس موجود ہوتا ہے، تو معاشرے کے اندر اس کی قدر بڑھ جاتی ہے۔ یہاں تک کہ اب عذرو علم اور مہارت کا اگر دیکھا جائے تو بعض غلط چیزوں کے اندر بھی جو لوگ ماہر ہوتے ہیں تو ان کے فن کی قدر کی جاتی ہے، کہتے ہیں یار یہ اپنے فن میں بڑا ماہر ہے، ایسا چور ہے کہ آنکھ سے کاجل چرا لے، بندے کو پتہ ہی نہ چلے۔ تو ہر فن کے اندر ماہروں کی قدر ہے۔ تو ہم الحمدللہ مسلمان ہیں، اور بینگ اے مسلم، علوم چاہے دینی ہو یا عصری ہوں، ان کی اپنی اپنی جگہ اہمیت ہے، بلکہ ہمیں اسلام میں عصری علوم سے بھی منع نہیں کیا گیا ہے، اگرچہ کہ یہ پہلے کے دور میں دینی اور عصری علوم، جسے عام طور پر ہم دنیاوی علوم کہہ دیتے ہیں، اب اس کی اصطلاح کے اندر بھی یعنی یہ سمجھے کہ اختلاف پیدا کر دیا گیا کہ یہ دینی ہے اور یہ دنیاوی ہے، اور ان دونوں شعبوں کے اندر اتنا فرق اور اتنی خلیج ہے جو روز بروز بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ ہمارے یہاں جہاں دین پڑھایا جاتا ہے وہاں دنیا نہیں پڑھائی جاتی، یا عصری علوم نہیں پڑھائے جاتے، یا ابھی شاید شروع کر بھی دیا گیا ہو، لیکن یہ ہے کہ اس کی مقدار بہت مائنر سی ہے۔ اور اسی طرح جہاں پر عصری علوم پڑھائے جاتے ہیں وہاں پر دینی علوم کا فقدان ہے، بلکہ آج دن آپ سنتے رہتے ہوں گے کہ دینی علوم یا دینی مضامین جہاں پر عصری علوم پڑھائے جاتے ہیں اسکول و کالجز کے اندر، تو وہاں پر ان کے لٹریچر سے جو ہے نا آپ اکثر خبروں میں ادھر ادھر سوشل میڈیا پہ دیکھتے رہتے ہوں گے کہ فلاں چیپٹر جو ہے وہ نکال لیا گیا قرآن کے حوالے سے، سیرت کے حوالے سے، تو یہ بالکل ایک اشک شوئی کی مقدار کے برابر جو دین تھا بھی اس کے بارے میں بھی سازشیں ہو رہی ہیں۔ تو خلاصہ کلام یہ نکلا ہے کہ علم چاہے عصری ہو یا دینی ہو، اسلام ان دونوں علوم کی حوصلہ افزائی کرتا ہے۔ علم جو ہے
اس کے سبب بندے کو دنیا میں بھی ترقیاں ملتی ہیں، آخرت میں بھی ترقیاں ملتی ہیں۔ بلکہ شیطان خاص طور پر دینی علم، کیونکہ ہم ایز اے مسلم اگر اب دیکھا جائے تو مسلمان ہونے کے ناطے ہمیں ہمارے عقائد کا علم ہونا ضروری ہے، ہمیں ہمارے اعمال کے متعلق صحیح علم ہونا ضروری ہے۔ اب جیسے کہ ہم الحمدللہ مسلمان ہیں تو بالغ ہونے کے ساتھ ہی نماز ہمارے اوپر فرض ہو گئی، تو اس نماز کے متعلق صحیح علم سیکھنا یہ فرض ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ طلب العلم فریضہ لکل مسلم و مسلمہ، کہ علم کا طلب کرنا، علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ تو یہ کون سا علم فرض ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ جو چیز بندے کے اوپر فرض یا واجب ہو جاتی ہے اس کے متعلق صحیح نالج حاصل کرنا یہ ہر مسلمان پر فرض ہے۔ جیسے بالغ ہوتے ہی کوئی بھی مرد عورت لڑکی لڑکا جب بالغ ہوتے ہیں تو ان کے اوپر نماز فرض ہو جاتی ہے، تو نماز فرض ہونے کی صورت میں نماز کے متعلق صحیح علم حاصل کرنا اس کے لیے فرض ہے۔ اسی طرح اگر کوئی صاحب استطاعت ہو گیا، اس نے حج پر جانا ہے تو حج کے متعلق اس کے لیے علم سیکھنا فرض۔ صاحب نصاب ہو گیا، زکوٰۃ اس کے اوپر فرض ہو گئی، تو زکوٰۃ کے متعلق صحیح علم سیکھنا اس کے اوپر فرض۔ اسی طرح اگر وہ شادی شدہ ہو گیا تو میاں بیوی کے بارے میں صحیح علم جو ہمارے دینی تعلیمات ہیں اس کے متعلق سیکھنا اس کے اوپر فرض ہو جاتا ہے کہ بیوی کے کیا حقوق ہیں اور اس کے ساتھ کیسے زندگی گزارنی ہے اور ساری چیزیں۔ تو ہر مسلمان پر وہ علم جو اس سے متعلق ہے وہ سیکھنا فرض ہے۔ ہم اکثر اس چیز کی طرف توجہ وقتاً فوقتاً دلاتے رہتے ہوتے ہیں کہ دنیا کے اندر ہم ہر فن کو سیکھنے کے لیے باقاعدہ اس کا اہتمام کرتے ہیں، باقاعدہ طور پر اہتمام کرتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر اگر کوئی انجینئر ہے تو اس کو سب سے پہلے اس کی تھیوری، اس کا لٹریچر، اس کی تعلیم صحیح پراپر طریقے سے حاصل کرے گا، پھر پریکٹیکلی طور پر اس کا تجربہ، اس کا ایکسپیرینس حاصل کرے گا، پھر وہ جس شعبے کے اندر جا رہا ہے وہاں پر اس کا ایکسپیرینس دیکھا جائے گا، یہ اپنے فن میں جو اس نے پڑھا ہے کتنا اس کو آتا ہے اور اس کو کتنا معاشرے اس کے اپنے کام کے اندر اس کی کتنی امپلیمنٹیشن وہ کر سکتا ہے، کتنا نالج اس کے پاس موجود ہے۔ تو اگر اس فن کے اندر ماہر ہے، جتنا ماہر ہے اتنی اچھی جاب اسے ملے گی، لیکن اس کو پراپر طریقے سے سیکھا جاتا ہے۔ ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا کہ ہم کسی بھی شعبے میں جاب تلاش کرنے کے لیے یا کسی بھی کام میں ہاتھ ڈالیں اور ہمیں اس کے بارے میں پراپر علم نہ ہو اور وہاں پر ہم اپنی جگہ بنا سکیں، یہ بہت مشکل کام ہوتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی بندہ کاروبار کرتا ہے، اس نے پراپر طریقے سے کاروبار سیکھا نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس کو پتہ نہیں ہے اس کی اونچ نیچ کیا ہے، لین دین کے معاملات کیسے کرنے ہیں، یہ ساری چیزیں جب کسی بھی ایسے شعبے میں جو اس کے لیے بالکل ایک اجنبی شعبہ ہے اس کے اندر وہ چلا گیا ہے، اب وہ اگر اس کے اندر بہت سارے پیسے انویسٹ بھی کر دے گا تو وہ سارے ضائع ہو جائیں گے۔ لیکن اس کے مقابلے میں جس بندے کو وہ کاروبار کرنا آتا ہے، جس کے پاس اس کا ایکسپیرینس بھی ہے، اس کا نالج ہے، اس کا علم ہے، وہ اپنے پیسے کو صحیح طریقے سے یوٹیلائز کرے گا اور اس کو صحیح پراپر طریقے سے جب بزنس کرے گا تو اسی پیسے سے وہ فائدہ اٹھائے گا۔ ادروائز جس بندے کو نہیں پتہ وہ سارا پیسہ ڈبو کے بیٹھ جائے گا۔ تو کسی بھی کام کو پراپر سیکھیں گے اس کا فائدہ حاصل ہوگا، تو پراپر طریقے سے نہیں سیکھیں گے اس کا فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ اسی طرح نماز کی ہی ہم مثال دیتے ہیں کہ دنیا کے ہر فن کو ہم سیکھتے ہیں باقاعدہ، لیکن نماز کو باقاعدہ سیکھنے کا اہتمام ہمارے یہاں نہ ہونے کے برابر ہے۔ کیا آپ نے کوئی دیکھا ہو کہ کوئی ایسا کورس ہو، کوئی ایسا انسٹیٹیوٹ ہو جہاں پر یہ کہا جائے کہ نماز سکھائی جائے گی یہاں پر باقاعدہ؟ یہ تو کوئی معمولی چیز نہیں ہے نماز، کہ ہم یہ کہیں کہ ہم نے ویسے ہی جس کو دیکھا جیسے پڑھتے ہوئے تو ہم نے اس طریقے سے پڑھنی شروع کر دی اور ہمیں نماز پڑھنی آ گئی، بلکہ نماز بھی باقاعدہ اس کا پورا ایک چیپٹر ہے اور اس کو بھی باقاعدہ سیکھنے کی ضرورت ہے، اور اگر اس کو صحیح طریقے سے سیکھ کر ہم ادا کریں تو یقین کریں کہ یہ نماز ایسی ہے کہ جو ہمیں تمام برائیوں سے روکنے کے لیے کافی ہے۔ یہ میں نہیں کہتا، قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر،
کہ بے شک نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے، لیکن وہ کون سی نماز ہے؟ جو صحیح والی نماز ہے، جس کو ہم نے صحیح سیکھ کر وہ نماز پڑھی ہے۔ اسی طرح نماز، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نماز سے رزق میں برکت ہوتی ہے۔ نماز یہ بندے کو عذاب قبر سے بچاتی ہے، نماز سے بندے کو دل میں سکون، اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ آج بدقسمتی سے ہماری اکثریت نماز پڑھتی نہیں ہے، اور جو لوگ نماز پڑھتے ہیں ان کی نمازوں کے اندر اتنی غلطیاں ہوتی ہیں کہ شاید وہ نماز اس قابل نہیں ہے، یا اتنی پاورفل نہیں ہے، یا اتنی طاقت نہیں رکھتی کہ وہ ہمیں برائی اور بے حیائی سے روک سکے۔ تو اسی لیے ہم نے ایک بڑا ایک یونیک اپنی نوعیت کا ایک کورس، جہاں نماز کے متعلق خاص طور پر نماز اور ضمناً نماز کے ساتھ ساتھ چیزیں کچھ انشاءاللہ اس کے اندر ہم ایڈ کریں گے۔ خاص طور پر ایک عرصہ دراز سے مختلف لوگ مجھے کہتے رہتے تھے کہ اتنی بڑی مسجد ہے، آپ یہاں پر کوئی تعلیم و تعلم کا نظام ہونا چاہیے، اور بالکل ہونا چاہیے۔ آپ کو پتہ ہے کہ تعلیم کے بغیر تو ہر چیز نامکمل ہے۔ تو اس سلسلے میں الحمدللہ ہم نے خاص طور پر، چونکہ بچوں کی چھٹیاں بھی ہیں، تو ایک سمر کیمپ آپ اسے کہہ لیں، یا ایک شارٹ کورس کہہ لیں، جو صرف 1 گھنٹے کی کلاس ہوگی، 3 days in a week، ہفتے میں 3 دن یہ کلاس ہم رکھیں گے۔ اور اس میں خاص طور پر ہمارے جو ینگسٹرز ہیں، ہمارے جو 12-13 سال سے زیادہ عمر کے جو بچے ہیں، اور اس کے علاوہ اس کے اوپر جو ہے نا، وہ اس کی کوئی لمیٹیشن نہیں ہے، جو بھی آئے اس کو جوائن کر سکتا ہے، لیکن اس میں ہم انشاءاللہ نماز کو پراپر طریقے سے سیکھیں گے، نماز کا صحیح طریقے سے۔ پھر پلس ہم اس کے اندر کریکٹر بلڈنگ اور اس کے اندر کردار سازی کا ایک اسپیشل سیشن ہوگا۔ دیکھیے ہمارے بچے جو ہے، بہت ساری چیزیں ہم ان کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں ہمارے بچہ یہ بھی بن جائے، یہ بھی بن جائے، یہ بھی بن جائے، یہ بھی بن جائے، اور ہم گھر میں وقتاً فوقتاً بچے کو کہتے بھی رہتے ہیں، لیکن اکثر والدین کو یہ شکایت ہوتی ہے کہ ہمارا بچہ ہماری بات نہیں مانتا۔ ٹھیک ہے، تو اگر بچہ آپ کی بات نہیں مانتا تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ وہ ہماری بات مانے، اور بچے کو بہت ساری چیزیں آپ نہیں سکھا سکتے، ہم سکھا سکتے ہیں۔ خاص طور پر ہمارے جو بالغ بچے ہوتے ہیں، 12-13 سال، 14 سال کے، 15 سال کے بچے بالغ ہو جاتے ہیں، بالغ ہونے کے بعد انہیں پاکی ناپاکی کے جو مسائل ہیں عام طور پر بچوں کو نہیں پتہ ہوتے، اور چونکہ اس موضوع پر کھل کر بات بھی نہیں کی جاتی، اور بچے پھر آپس میں ایک دوسرے سے ڈسکس کرتے ہیں، اور دوستوں سے یہ چیزیں عام طور پر سیکھتے ہیں۔ بالغ ہونے کے بعد کیا مسائل ہوتے ہیں، ان چیزوں کو انشاءاللہ عز و جل ہم یہاں پر اس سیشن کے اندر بچوں کو سوال کرنے کا موقع دیں گے، بچے کھل کے ہم سے بات کریں گے، اور اس معاملے میں صحیح طریقے سے جو دینی تعلیمات ہمارے بچوں تک ہم انشاءاللہ پہنچائیں گے۔ اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ اس کا بہت اچھا رزلٹ نکلے گا، اور مجھے پتہ ہے کہ کیونکہ بے شمار لوگوں نے کئی دفعہ مجھے یہ کہا ہے کہ اس طرح کا کوئی سیشن بھی ہونا چاہیے، یا کوئی تعلیم و تعلم کے متعلق جو ہے یہاں پر، تو انشاءاللہ اس کو ہم سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے الحمدللہ ہماری مسجد میں یہاں حفظ کا جو شعبہ ہے اس کا بھی آغاز ہو رہا ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ جب کسی خاندان میں ایک حافظ ہوتا ہے، بلکہ میرا آپ کو مشورہ ہے کہ آپ اپنے بچوں میں کسی ایک بچے کو ضرور حافظ قرآن بنائیں۔ اچھا، حافظ قرآن بنانے کے بعد آپ کا بچہ کو دنیا سے کٹ نہیں جائے گا۔ آپ یہ نہیں کہیں گے کہ میرا بچہ بالکل مولوی بن جائے گا اور کچھ بھی نہیں کر سکے گا، ایسا نہیں ہے۔ میرے الحمدللہ 2 بچے ہیں، دونوں حافظ قرآن ہیں، اور ایک کا جو ہے وہ ابھی کمپلیٹ نہیں ہوا، ایک حافظ قرآن ہے، اب اس نے فرسٹ ایئر کے پیپر دیے ہیں، وہ سیکنڈ ایئر میں ہے، وہ ساتھ میں پڑھ بھی رہا ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ وہ رمضان کے اندر کچھ دن جو ہے اس نے کچھ یہاں پر تراویح بھی پڑھائی تھی، تھوڑا سا ایمرجنسی کی صورت میں، اور لوگوں کا اتنا اچھا فیڈ بیک تھا، اور مطلب ایک لوگوں کو بہت خوشی ہوئی تھی۔ تو یہ بچے جو ہے الحمدللہ ذہین بھی ہیں، اور ساتھ میں حفظ کرنے کے ساتھ ساتھ وہ آگے اپنی دوسری تعلیم کو بھی بڑے اچھے طریقے سے کنٹینیو کر سکتے ہیں۔ تو آپ ہو سکے تو کسی اچھے ذہین بچے کو اس شعبے میں لے کر کے آئیں، انشاءاللہ 2-2.5 سال میں وہ اچھا حافظ قرآن بن جائے گا،
اور پھر دنیا کے ہر شعبے میں جس شعبے میں وہ جائے گا انشاءاللہ وہ اچھی تعلیم بھی حاصل کرے گا اور معاشرے کے اندر ایک اچھا مقام بھی حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے گا۔ میں خاص طور پر اس حوالے سے ہمارے ہیڈ آف مینٹیننس جناب بریگیڈیئر عارف مشوانی صاحب کا بہت زیادہ شکر گزار بھی ہوں کہ انہوں نے اس حوالے سے بہت فراخ دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس کی اہمیت کو ظاہر وہ سمجھتے ہیں، اسی لیے انہوں نے یہ کہا کہ یہاں پر تعلیم و تعلم اور تربیت اس کو ضرور جو ہے وہ اپنے خاص طور پر ہماری مسجد کے اندر جو ہے اس کو ضرور شروع کیا جائے تاکہ لوگ اس سے زیادہ استفادہ حاصل کر سکیں۔ جب تعلیم بھی ہوگی، تربیت بھی ہوگی، یہ بچے جو ہے آنے والے ہماری زندگی، ہمارے ملک، ہماری قوم کا مستقبل ہیں۔ اگر ہم نے ان کو صحیح طریقے سے پکا، سچا اور ایماندار، خوف خدا والا، محبت رسول والا اور والدین کا ادب کرنے والا، چھوٹے بڑے کی تمیز کرنے والا اور صحیح والا مسلمان اگر ہم ان کو بنانے میں کامیاب ہو گئے تو انشاءاللہ آنے والے معاشرے کے اندر یہ ایک اپنا بہت اہم مثبت کردار ادا کر سکیں گے۔ ورنہ ہمارے ہاں تربیت کے حوالے سے اس چیز کا بڑا فقدان ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم اور اس کی مدد سے ہم بڑے اچھے طریقے سے اس علم کو پھیلانے، علم نور ہے، آپ کو پتہ ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات میں سے ایک صفت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عالم ہے، عالم اس کی صفت ہے، اور وہ اپنے پسندیدہ بندوں کو یہ علم جو ہے عطا فرماتا ہے۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من یرد اللہ خیرا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس سے خیر یعنی بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے، یفقہہ فی الدین، تو اسے دین کی سمجھ بوجھ اور علم عطا فرما دیتا ہے۔ تو ہم امید کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے اور ہماری آنے والی نسلوں سے بھلائی کا ارادہ فرمائے اور ہمیں علم کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس خاص طور پر اس حوالے سے ہماری مدد فرمائے۔